اب آپ نے بیوی کی سچی جھوٹی تعریف بھی کرنی ہے، بچے بھی مجبور ہیں تعریف کرنے پہ بلکہ نا ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، بیگم جو ہے وہ تعریف سننے پر جو ہے نا وہ اصرار کرتی ہے۔ وہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ بیگم بال کٹوا کے آئی یا کیا کلر کروا کے آئی، تو اس نے کہا ساری دنیا نے نوٹ کیا ہے، ایک آپ ہی نہیں ہے نوٹ کرنے والے، وہ باقی تو توقعات کا سفر چل رہا ہوتا ہے، واقعات کا سفر چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب مجبوری ہے کہ اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو یہ مجبوری کو آزادی میں اس وقت انسان کنورٹ کرتا ہے جب اس کو رب کے حکم کی طرف سے وہ ڈیل کرے۔ جہاں پہ اپنی آزادی کو وہ سامنے لے کے چلتا ہے نا، تو وہاں پہ پھر بے اختیار ہونے کا جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اب میں بے اختیار ہوں یہاں پر۔ لیکن اگر وہ اس کو رب کا حکم سمجھے اپنے لیے کہ یہ سمیٹری یہ مالک نے میرے لیے رکھی ہوئی ہے اور میں نے ایسے لے کے چلنا ہے۔ سرکار والا صاحب نا کسی دور میں وہاں پر کالج میں رات کو محفل، ذکر کی محفل ہوتی تھی، تو وہ اکثر دیر رات تک چلتی تھی، رات کے 1:30-2 بج جاتے تھے اس محفل کے اختتام پر۔ تو ایک صاحب نے شکایت کی کہ جی میں گھر جاتا ہوں نا، تو یہاں تو بڑا میں اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہوں اور بڑا میرا ذکر سے کھل رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی گھر جاتا ہوں ذکر اذکار سارے بند ہو جاتے ہیں۔ بیگم میرے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے نا کہ رہے رب کا نام، سارے ذکر میرے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا چلو آج تمہیں پھر ایک بات بتاتا ہوں، جا کے تم نے اس سے کہہ دینا ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا جی ضرور مجھے بتائیں، میں تو چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آج تم جاؤ نا، تو جب وہ غصے میں آئے اور وہ بولے نا کہ اتنی رات کو آپ آ جاتے ہیں، تو اس کو صرف ایک بات کہنا کہ یہ جو اللہ کا سفر میں کر رہا ہوں نا، اس میں آدھا انعام تمہارا ہے، کیونکہ رات کو تم میرے لیے اٹھ کے کنڈی کھولتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تم صرف کنڈی کھولتی ہو، میں وہاں پہ اللہ کا اتنا ذکر، اتنے اذکار، اتنے گھنٹے ہم بیٹھ کے آتے ہیں، تم نے تو کنڈی کھولنی ہے، اور آدھا حصہ تمہارا ہے اس کے بیچ میں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا جی۔ تو چاہے وہ اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جا کے بتایا تو بیگم خوش ہو گئی، سفر آسان ہو گیا۔ تو یہ جہاں پہ اللہ کے حکم کو آپ سمجھنا شروع کریں نا، کہ اللہ نے فطرتاً میرے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، مجھے زمین پہ پیدا فرمایا ہے اور مجھے اس شکل کا بنایا ہے، یہ جو مجبوریوں کو سفر وہ گن رہے نا، اگر وہ اس کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک انعام کے طور پہ اگر ریسیو کرے، تو اس کے اندر خوبصورتی خود سے پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اکھ ہوئے تے ویکھو ہر دم اس دی شان کریمی، چنگا مندہ کچھ نہ ویکھے شرط فقط مسکینی، کہ بس مسکین ہو کے خاموشی سے چلتے جاؤ اور وہ اس کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جتنی زیادہ ایکسیپٹنس میں چلتے چلے جاؤ گے اتنی تمہارے لیے زیادہ آزادی بنتی رہے گی۔ آپ دیکھیں اس مجبور دنیا میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں نے آزادی کے چراغ جلائے ہیں، کتنے لوگوں نے ایسے چراغ جلائے کہ ان کی قبروں پہ ان کے جانے کے بعد بھی جل رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ اور وہ ایسے چراغ جلے ہیں کہ دنیا فیض یاب ہوتی آ رہی ہے آج تک۔ اللہ اکبر۔ ایسا ایسا نام کر گئے اسی مجبوریوں کی دنیا میں کہ کائنات میں رہتی دنیا تک ان کے نام رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آسانیاں بانٹ رہے ہیں جی۔ آسانیاں بانٹ رہے ہیں۔ نام لینا شروع کر دیں تو پھر ناموں کی بڑی لسٹ ہے کہ چشتیہ سلسلہ قادریہ بھی ہے، تو چشتیہ بھی ہے، تو فلانے بزرگ ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، حضرت بابا فرید ہیں، سرکار واصف صاحب ہیں۔ یہ ایسے نام اللہ تعالیٰ نے اب منتخب کر لیے ہیں کہ جن کے نام رہتی دنیا تک چلنے ہیں، کیونکہ ان کے ناموں سے خیر بڑھ رہی ہے۔ میں نا ذاتی طور پہ دیکھتا تھا کہ سرکار واصف صاحب کی جو مزاج ہے اور جو میری اماں جی کا مزاج ہے، دونوں میں بڑا فاصلہ نظر آتا تھا مجھے ذاتی طور پر، کہ سرکار واصف صاحب کا بہت بڑا مزاج تھا اور بہت بڑا علم تھا اور
بڑی دنیا کو میں نے دیکھا ان کے پاس بیٹھے ہوئے اور سارا کچھ کرتے ہوئے. تو اماں جی اس سے اس طرح سے آگاہ نہیں تھی. ان کی چھوٹی سی دنیا تھی, وہ چھوٹی سی دنیا میں ان کے بچے تھے, کچھ ایک دو رشتہ دار تھے, اور اس کے ساتھ سارا چل رہی ہوتی تھی. مطلب میں نے کبھی اماں جی سے اس طرح سے روحانیت کے اوپر کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں سنے جیسے سرکار بھائی صاحب کے ہم نے سن رکھے ہیں. لیکن یہ بات اب منتخب ہے کہ جو سرکار نے کیا ہے اماں جی کا اس میں حصہ موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. کیونکہ چائے انہوں نے بنا کے دی ہے, خاموشی سے کھانے انہوں نے بنا کے دیے ہیں, تو خدمتیں جو کی ہیں وہ کبھی کبھی نا ایک ایسی چھوٹی سی بات کر جاتی ہیں اپنی سادگی کے اندر کہ میں کئی دن تک نہ سوچتا رہتا ہوں کہ سبحان اللہ. یہ فیض تو بڑا چھپا ہوا تھا, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کبھی ہے. واہ. تو اب آپ کا مزاج اگر اللہ نے بڑا رکھا ہے اور آپ کے پارٹنر کا مزاج اللہ نے بڑا نہیں رکھا, تو یہ بڑے مزاج والے کا بڑا ظرف ہے کہ چھوٹے مزاج والوں کو ساتھ لے کے چلے. سبحان اللہ. ورنہ تو بندہ ہی نہ ملے ڈاکٹر صاحب, ہے نا جی. کیا حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا. اب محرم راز تو کوئی ایک آدھ ہی ملے گا, باقی دنیا کو کیا کرنا ہے آپ نے. اللہ اکبر. تو باقی دنیا بھی تو آپ نے لے کے چلنی ہے. درویش کی یہی تو ایک شان ہوتی ہے کہ اچھا برا مندا چنگا ہر طرح کا بندہ گندا بندہ ہے سب آ کے بیٹھتا ہے وہاں پہ, اور سب وہاں سے کوئی نہ کوئی انلائٹمنٹ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. اپنے اندر کوئی تازگی پیدا کرتا ہے, کوئی دیا جلتا ہے اس کے اندر, کوئی محبت کا دیا جلتا ہے, کوئی اللہ کی محبت کا دیا جلتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیا جلتا ہے. تو غور کریں کہ اس مجبور دنیا میں ان لوگوں نے آپ کو کتنی آزاد خیالی عطا فرمائی ہے, کیونکہ اسی بندھن کو انہوں نے بندھن کو ایکسیپٹ کیا ہے اور چلایا ہے. سرکار والا صاحب کہتے تھے کہ اس غیر مستقل زندگی میں انسان مستقل ہونا چاہتا ہے, اور یہی مجبوری ہے کہ مستقل نہیں ہوگا. اس نے جانا ہے, اور جانا ہے تو جانے سے پہلے کی جو عمل ہے وہ کر جاؤ. دوسروں کے لیے کوئی ایسی بات کر جاؤ کہ تم ان کے دل میں رہ جاؤ, آزادی مل جائے گی. وہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ آخر میں آپ کو نا وہ کہانی سنا دیتا ہوں, طوطے والی ہے, کہ گرو جا رہا تھا تاجر, تو طوطا تھا اس کے پاس پنجرے میں قید میں. تو گرو نے کہا کہ جا رہا ہوں طوطے میاں تمہارے علاقے میں, تو بتاؤ کوئی پیغام. اس نے کہا جی میرے گرو طوطے کو ملیے گا اور کہیے گا کہ آپ کا ایک مرید قید میں ہے, یہاں پر بے بس ہے, تو میرے لیے کوئی ارشاد فرمائے کہ میں اس قید میں سے کوئی مجھے جو ہے نا راحت ملے. تو وہ گیا بندہ وہاں پہ جنگل میں گیا, تو جا کے طوطے کا پیغام گرو پرندے کو دیا. تو گرو طوطے نے جیسے پیغام سنا وہ دھڑام سے نیچے گرا اور مر گیا. اور گرو طوطے کو گرتا دیکھ کے وہاں پہ جتنے طوطے تھے سب گرے زمین کے اوپر, گر کے مر گئے. تاجر نے بڑا عجیب سا یہ منظر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. تو واپس آیا تو طوطے نے پوچھا کہ آپ نے پیغام دیا. انہوں نے کہا جی یار بڑے افسوس کا بات ہے کہ میں نے وہ تمہارے گرو طوطے کو پیغام دیا تھا, تو وہ ایسے گرا اور ایسے مر گیا, بلکہ کئی طوطے اور مر گئے. تو طوطے نے جب یہ سنا تو وہ بھی اسی وقت پنجرے میں ایسے گرا اور وہ مر گیا. تو تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ بڑا اچھا طوطا تھا, اس کو میں نے کیا پیغام دے دیا, مر گیا یہ. تو اس نے پنجرے سے نکال کے جیسے دیوار پہ رکھا, طوطا پڑا کے جناب ایک دم سے اٹھا. تو اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی تو پیغام دیا ہے گرو نے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ, آزاد ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو مجبور نہ سمجھو, آزاد سمجھو اپنے آپ کو, لیکن یہ سسٹم کے ساتھ کلیبریٹ بھی کر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مستقل فرما دیا ہوا ہے, اگر تو جیسے سرکار فرماتے تھے نا کہ باقی سے محبت کرو گے تو بقا میں چلے جاؤ گے, فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے. تو اپنی زندگی کا صرف رخ ٹھیک کرنا شروع کر دو کہ تم بقا کے مسافر ہو کہ تم فنا کے مسافر ہو. تو جہاں پہ تم بقا کے سفر میں چلے گئے تو تم آزاد ہو گئے, تمہارے نام کے دیے جل گئے. تو مجبوری نہیں ہے کوئی,
صرف اینگل ہے آپ کا. اللہ اینگل ٹھیک کر لیں, آپ کے لیے آزادی آزادی ہے. اللہ کے پابند ہو جائیں تو آزادی آزادی ہے, اصل پابندی یہ. میرے پاس اکثر وہ نوجوان آتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو میں ان کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ بات بتاتا ہوں ان سے نا, بڑا وہ مسکرا بھی اٹھتے ہیں اور بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو جب وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی, تو میں ان کو یہی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو اپنی پریشانی بتائی کہ میری شادی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے والد کی ہو گئی تھی, تمہاری بھی ہو جائے گی. تو شادی اللہ کے حکم سے ہوتی. تو جیسے وہ یہ سوچتے ہیں نا, بالکل ایک دم سے نا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ میں کن دوڑوں میں لگا ہوں, جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ہو جائے گی. ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. میں کہتا ہوں زندگی کا نا, دیکھیں شادی کے بعد بھی اضطراب رہتا ہے. شادی کے کچھ لمحے بڑے پرکیف اور پرمسرت ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد لائف میں تھوڑی سی پھر ہرڈلز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو شادی میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس کو نا ایک زندگی کا پورشن رکھیں, لیکن اپنی لائف کا کاز بھی ڈھونڈیں, اپنے ہونے کا ایک پرپز ڈھونڈیں یہاں پر. وہ پرپز جو ہے نا, اگر خود سے نہیں سمجھ آ رہا تو پہلے پھر کوئی گرو ڈھونڈ لیں, تاکہ وہ گرو آپ کو کوئی بات سمجھا دے کہ میاں یہ اتنے امکانات موجود ہیں زندگی میں تمہارے لیے, اپنے لیے کوئی ایک راستہ منتخب کر لو اور چل پڑو. اگر صرف امکانات ہی دیکھتے رہ جاؤ گے نا تو تم سفر نہیں کر سکتے. سفر کرنے کے لیے کچھ امکانات کو چھوڑ کے کسی ایک چیز کے اوپر چلنا شروع کر دو, اور باقی چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. سفر آسان ہو جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی, بلکہ موت بھی آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ جی. منو بھائی نے ایک دفعہ پوچھا نا, بیٹھے ہوئے تھے تو محفل کا اختتام تھا, تو منو بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب دعا فرمائیں کہ زندگی آسان ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ منو بھائی یہ بھی دعا کریں کہ موت بھی آسان ہو جائے. اللہ اکبر. اصل دعا تو یہ ہے, آخری دعا یہی ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے آسانی سے آئیں, آسانی سے بھی چلے جائیں یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز پھنسی رہ جائے یہاں پہ اور جان نکلنی مشکل ہو جائے. ایزی آئے, ایزی چلے جائیں, بس یہ اتنی سی بات ہے. اس سے پہلے کہ زندگی چھینی جائے, اسے چھوڑ ہی دے تو بہتر ہے. خواہشات چھوڑ دو, خواہشات پوری کر دی جائے گی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ایپیسوڈ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی. کوئی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ریکمنڈ کیجیے گا.